ان میں سے ایک نے ریوالور کو ایسے لہرایا جیسے سلطان رئی گنڈاسا لہراتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اوئے میں ٹوٹے کر دیاں گا۔ وہ بہت بھاری بدن تھا مگر اس کی آواز مضحکہ خیز حد تک نسوانی تھی۔ اوئے خبردار خبردار، میں گولی مار دوں گا ٹھا کر کے۔ دوسرا ولن دراز قد اور خاموش طبع لگتا تھا۔ اس نے مصطفیٰ قریشی کی آنکھوں سے ہم تینوں کی صورت کا جائزہ لیا۔ وسیم کی حالت تو پہلے ہی ابتر ہو رہی تھی۔ رئیس بھی گھبرا گیا تھا اور بے وقوفوں کی طرح منہ کھولے کھڑا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک ریوالور رئیس کے پاس بھی ہے اور موقع ملے تو وہ اسے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ ہم اتنے مجبور، کمزور اور لاچار نہیں تھے جتنا خود کو پنجابی فلموں کے ولن سے بڑا بدمعاش سمجھنے والوں نے فرض کر لیا تھا۔ وہ ایسا فرض کرنے میں کس حد تک باجانب تھے، کیونکہ ہم تینوں میں سے صرف وسیم ان کے برابر عمر رسیدہ تھا۔ رئیس اور میں تو ابھی لونڈے تھے۔ ابھی دانستی میں انہوں نے اچانک ہمیں آ لیا تھا اور کسی جوابی کارروائی کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ ان دونوں نے اپنے اپنے ریوالور کا رخ وسیم کی طرف کر رکھا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگر انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو وسیم کی طرف سے کہ وہ مسلح ہوگا۔ ہم جیسے ناتجربہ کار اور نوعمر لڑکے ان کے نزدیک خود اطلاع نہیں تھے۔ موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے ان کی خوش فہمی کو درست ثابت کرنے کا فیصلہ کیا اور کانپتی آواز میں کہا، گولی مار دو گے؟ کس کو؟ سلطان رئی نے بلی کی طرح دھاڑ کے کہا، جس نے بھی چلاک بننے کی کوشش کی، ہم بڑے حرامی ہیں۔ میں نے سچ کو تسلیم کر کے اندازے میں سر ہلایا۔ اچھا جی۔ رئیس میری اداکاری کو سمجھ گیا۔ اس کو زیادہ اداکاری نہیں کرنی پڑی کیونکہ وہ سچ مچ سخت دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہو جی؟ خود کو مصطفیٰ قریشی سمجھنے والے نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ تم میں سے گلزار احمد کون ہے؟ تم ہو گلزار احمد؟ اس نے وسیم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وسیم کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا اور اس نے سر ہلا کے اعتراف جرم کیا۔ پھر یہ دونوں کون ہیں؟ تیرے امّے دے پتر؟ سلطان رئی بولا اور اپنے مذاق پر خود ہی ہنس پڑا۔ اے تے بالکل ہی لگ دینے۔ میں نے دل ہی دل میں اسے وہی کہا جو اس نے مجھے سمجھا تھا۔ امید ہے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ تو میری اداکاری سے پیدا ہونے والا تاثر تھا جس نے مجھے زیادہ پر امید کر دیا۔ ہم تو پہلوان جی ادھر ہی رہتے ہیں، ساتھ والے گھر میں۔ رئیس نے باقاعدہ لرزتے ہوئے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا۔ گلزار یہی ہے۔ مصطفیٰ قریشی نے اپنے ساتھی کو گھورا، دانت مت نکال، اس کی تلاشی لے گلزار کی۔ میں نے ہکلا کے کہا، چوئی صاحب ہم جائیں؟ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ مصطفیٰ قریشی نے کہا۔ میں نے کہا، او جی یہ آج ہی آیا ہے، جا کے روٹی کو پوچھ لو۔ یہ محلے کی روایت کے مطابق ایک منطقی بات تھی۔ جب تک محلے میں نیا آنے والا اپنا سامان سیٹ نہ کرے اور گھر والی چولہا نہ جلائے، پڑوسی ایک تو وقت تک کھانا بھیجنا اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ رئیس یہ تو ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ خوف سے بے ہوش ہو کے گر جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ یہ اوور ایکٹنگ ہے، مگر اچانک اس نے ایک ایسی حرکت کی جس نے اداکاری میں حقیقت کا رنگ بھر دیا۔ اگر ممکن ہوتا تو میں رئیس کو اداکاری کے ایسے مظاہرے پر سال رواں کا سب سے بڑا ایوارڈ ضرور دیتا۔ اس وقت حالے کی سنگینی کے باعث میں نے اپنی ہنسی کو ضبط کر لیا اور ہونٹوں تک آ جانے والی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے چھپا لیا۔ سر جی، پہلوان جی، رئیس نے باقاعدہ تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے، ہم جائیں؟ اور اس وقت میں نے دیکھا کہ اس کی پتلون کے پانچوں اور جوتوں کو بھگونے والا پانی فرش پر بہنے لگا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پانی نہیں تھا، بزدلی کے اعلیٰ ترین مظاہرے کا ثبوت تھا جو رئیس نے جانتے بوجھتے فراہم کیا تھا۔ دونوں ولن ٹائپ حضرات نے بھی فرش پر بہتے پانی کو پہلے حیرانی سے دیکھا۔ کسی نوجوان کا اس حد تک ڈرپوک ہونا ان کی نظر میں ایک شرمناک بات تھی، اور اپنے آپ کو مصطفیٰ قریشی سمجھنے والے کی نظر میں رئیس کے لیے افسوس کی حقارت اور نفرت آمیز ناپسندیدگی کے جذبات بہت عیاں ہو گئے تھے۔ لاشعوری طور پر انہوں نے خود کو کتنا بہادر اور جرأت مند محسوس کیا ہوگا جو موت کے کھلونے ہاتھ میں لے کر زندگی سے کھیلتے پھرتے تھے۔ سلطان رئی کو بہت ہنسی آئی۔ ٹھیک آ کیا سی انہیں موتر کر چڑھیا۔ اس کے ساتھی نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ چلو اوئے تم دونوں ادھر کھڑے ہو جاؤ دیوار کے ساتھ، اور خبردار جو آواز نکالی میں گولی مار دوں گا ٹھا کر کے۔ سلطان رئی نے دوسری بار ریوالور لہرایا اور اعلان کیا۔ میں نے رونی آواز میں کہا، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے چوئی صاحب، ہمیں جانے دو۔ چلے جانا، مگر ابھی نہیں۔ جب ہم چلے جائیں تو چلے جانا۔ مصطفیٰ قریشی نے کچھ تسلی دینے کے انداز میں کہا، کاکا جی کسی سے بات کی ہمارے بارے میں تو ہم پہنچ جائیں گے تمہارے گھر۔ ساتھ والا گھر ہے نا تمہارا؟ ہم بڑے حرامی ہیں۔ ہاں جی۔ میں نے گھڑے جیسا سر ہلایا۔ اب مجھے یقین تھا کہ وہ خود کو بار بار حرامی کہنے والے اتنے بڑے بدمعاش نہیں تھے جتنے بڑے احمق ثابت ہو چکے تھے۔ صورتحال پوری طرح ہمارے حق میں تھی۔ انہوں نے ہماری تلاشی لی
اور ہمیں مستثنی قرار دے کر خود کو اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری تھی، مگر اس میں کافی دخل ہماری کوششوں کا بھی تھا۔ ہم نے عملاً خود کو وہی ثابت کر دیا تھا جو سلطان رہی نے کہا تھا۔ اس کامیابی کا اصل سہرا میں نے رئیس کے سر باندھا، جس نے بڑی بہادری سے اپنی پتلون خود گیلی کر کے گویا اپنی بزدلی کی سند فراہم کر دی تھی۔ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے میں نے رئیس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے بڑی بدمعاشی سے آنکھ ماری۔ ستائش کے جذبات اس نے میری آنکھوں میں دیکھ لیے ہوں گے۔ اب وہ میرے اشارے کا منتظر تھا۔ دونوں ویلن اب وسیم کی طرف متوجہ تھے۔ ہاں بھائی گلزار، اب ہم سے بات کر۔ وسیم نے خوش ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کون ہو تم لوگ آخر؟ مصطفیٰ قریشی نے اس کے گال پر چانٹا مارا۔ اس سے تالی بجنے جیسی آواز پیدا ہوئی۔ مال کدھر ہے ہمارا پتر؟ میں نے پیچھے سے وسیم کو اشارہ کیا کہ وہ حوصلہ رکھے۔ اس وقت ان دونوں میں سے کسی کی توجہ میری یا رئیس کی طرف نہیں تھی، لیکن سلطان رئی کا رخ میری طرف تھا، اور ہم میں سے کوئی ذرا ابھی حرکت کرتا تو وہ اپنی زنانہ آواز میں چلانے لگتا، اوئے میں گولی مار دیں گا ٹھا کر کے۔ وسیم نے کہا، کمال کرتے ہو تم بھی۔ کون سا مال؟ حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ اس نے وسیم کے پیٹ سے لات ماری۔ وہی جو تمہیں ایئرپورٹ پر دیا گیا تھا۔ وسیم پیچھے گرا اور دست سے دوہرا سا ہو گیا۔ مجھے تم نے کچھ نہیں دیا۔ ہاں مگر وہ ہمارے بندے تھے، وسیم نے کہا۔ انہوں نے مجھے پھنسا دیا، سوٹ کیس بدل دیا مجھے بتائے بغیر۔ ایسے کام بتا کے نہیں کیے جاتے، اور میں پھنس جاتا۔ پھر وسیم نے فریاد کی، پھر کیا؟ ہم چھڑا لیتے اپنا مال، اور مال کے ساتھ بندہ بھی۔ تھوڑا خرچہ زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ بولا، کہاں ہے وہ سوٹ کیس پتر؟ او میرے باپ، جن کا مال تھا وہ لے گئے، اب دوبارہ تمہیں کہاں سے دوں مال؟ وسیم نے کہا، سوٹ کیس تو وہ لے گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کون لے گیا سوٹ کیس؟ مجھے کیا معلوم، میرے پاس ایک سبزی والا آیا تھا اپنی ریڑھی لے کر، اس نے کہا وہ سوٹ کیس دے دو۔ اس نے پہلے مجھے پوچھا کہ گلزار کون ہے؟ مصطفیٰ قریشی نے پھر لات گھمائی، مگر وسیم اس بار ضبط کے مار کے بچ گیا۔ میں نے اس موقع پر مداخلت کی، یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک کہتا ہے جی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ کیا ٹھیک کہتا ہے؟ میں نے کہا، ایک بندہ آیا تھا، ایک جیسے دو سوٹ کیس تھے، ان میں سے ایک لے گیا۔ اس نے پوچھا کہ گلزار کون ہے تم میں سے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے رئیس نے گواہی دی تھی، ہم 2 منٹ پہلے آئے تھے۔ مصطفیٰ قریشی نے اس صورتحال پر غور کیا۔ وہ محلے میں آتا ہے سبزی کی ریڑھی لے کر؟ مجھے نہیں معلوم، وسیم نے کہا، میں تو ابھی آیا ہوں یہاں۔ پھر تو نے ایسے ہی دے دیا اسے ہمارا مال؟ مصطفیٰ قریشی نے وسیم کو گردن سے پکڑ کے اٹھا لیا۔ اوئے چھوڑ دو مجھے۔ وسیم نے اس کے بڑے ہاتھوں کی گرفت سے نکلنے کی پوری کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ دخل اندازی سے کھیل کا پانسا پلٹ دینے کے لیے اس سے بہتر موقع شاید نہ آئے۔ سلطان رہی بڑی دلچسپی سے گلزار کی بے بسی پر تماشا کر رہا تھا، اور اس کے لبوں پر عجیب سی پرلطف مسکراہٹ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے سامنے سانپ اور نیولے کی لڑائی ہو رہی ہے، جس میں نیولے نے سانپ کی گردن پکڑ لی ہے اور سانپ کرب سے بل کھا رہا ہے۔ میں نے رئیس کو سر کی خفیف سی جنبش سے اشارہ کیا اور بہت آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جیب کی طرف لے گیا۔ رئیس نے کن اکھیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بہت آہستہ سے میں نے رئیس کی طرف دیکھے بغیر سرگوشی میں کہا، 1 2 3۔ 3 پر ہم نے ریوالور اور نکال کے جست لگائی۔ ایک ہی سیکنڈ میں ریوالور کی نال ان کی کمر سے لگا دی۔ سیفٹی کیچ میں بعد میں ہٹایا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دونوں مفلوج ہو گئے۔ ہلنا مت، ہلنا مت۔ بالکل، میں نے مصطفیٰ قریشی کو حکم دیا، ورنہ گولی تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں گھس جائے گی۔ رئیس نے سلطان رئی کا سارا ایکشن ایسے ختم کر دیا جیسے فلم کے آخری سین میں ہوتا ہے۔ رئیس ہیرو بن گیا تھا۔ نیچے ڈال دے اپنا پستول، ورنہ جہاں ایک سوراخ ہے نا پیارے، اس سے اوپر دوسرا کر دوں گا۔ سلطان رئی نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ شاید اسے ایک ڈراؤنا خواب لگ رہا ہوگا کہ جس شخص کی ہمت اور شجاعت کے بارے میں اس نے ناقابل اشاعت رائے ظاہر کی تھی، وہ اس کے برعکس ثابت ہو رہا تھا۔ گیدڑ کی کھال کے نیچے سے آدم خور شیر نکل آیا تھا۔ اب اس کی آبپاشی کی باری تھی۔ میں نے سلطان رئی کی فرمانبرداری کو سراہا۔ ویری گڈ، اب تم اپنی توپ ہمارے حوالے کر دو پتر، ورنہ میں گولی مار دیں گا ٹھا کر کے، رئیس نے کہا۔ اب ہم بڑے حرامی ہیں۔ وسیم ابھی تک اپنا گلا سہلا رہا تھا، یا میرا مولا کس مصیبت میں پڑ گیا میں؟ یک نہ شد دو شد، ایک مال لے گیا، دوسرا جان لینے آ گیا۔ میں نے کہا، گلزار صاحب غلط فہمی ہو جاتی ہے، بندے کو بھی حرکتوں سے نہ صحیح ناک کان سے تو بندے کے پتر ہی لگتے ہیں، یہ بھی ہم سمجھا دیں گے انہیں۔ مصطفیٰ قریشی نے بالآخر سانس لی۔ کچھ سمجھاؤ گے تو سمجھ آئے گی نا؟ رئیس نے کہا، ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی تمہارے کہ وہ محاورہ آج بھی غلط نہیں ہے، موٹا دیکھ کے لڑیے، کتے مار دیکھ کے ڈریے نا۔ میں نے کہا، پتر پھر الٹی بات؟ رئیس نے سر کھجایا۔ چل یار، یہ سیدھی کر کے سمجھ لیں گے۔ میں نے کہا، تو ان کے ریوالور خالی کر دے۔ پہلے کس پر؟ رئیس نے پیچھے گرا ہوا ریوالور اٹھا کے سلطان رئی کا نشانہ لیا۔
تو اس کے دانت بجنے لگے۔ شاید کچھ دیر بعد اس کی پتلون بھی گیلی ہو جاتی۔ خالی ریوالور کی گولیاں اپنی جیب میں ڈال کے ہم نے پرامن کانفرنس کا ماحول پیدا کیا تاکہ فریقین ایک سرے کا موقف سن کے غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکیں۔ وسیم نے ایک آتش فشاں جذباتی احتجاج کیا، اوئے تم تو مجھے قربانی کا بکرا بنایا تھا اور میرا جھٹکا بھی کر دیتے تھے۔ میں نے بڑے غلط کام کیے ہیں زندگی میں اور کرتا رہوں گا، رئیس نے اضافہ کیا، لیکن یہ کام میں نہیں کرتا۔ مجھے کیا پتا وہ کون حرامی جنہوں نے میرا سوٹ کیس بدلا تھا؟ نہ انہوں نے شکل دکھائی نہ کچھ بتایا۔ اندر سے پیغام تھا، اس میں بھی کچھ نہیں تھا۔ سوٹ کیس لینے کون آئے گا، نام کیا ہوگا اس کا اور شکل کیا ہوگی؟ حلیہ بھی درج ہوتا تو تمہارا، تو میں انتظار کرتا۔ جس کے آگے کہاں کہ مال دے دو، میں نے دے دیا۔ میں نے تو کسی کو کچھ بتایا نہیں تھا۔ ظاہر ہے کوئی بھی آتا تو میں یہی سمجھتا، دراصل آدمی ہے اور کسی کو کیا معلوم کہ یہ میرے گھر کا ہی مال پڑا ہے۔ خود تمہارے کسی بندے نے منہ سے نکالی ہوگی اور بات پہنچ گئی ہوگی۔ تمہارے کسی کاروباری دشمن نے، اس میں میرا کیا قصور؟ یہ ناممکن ہے، مصطفیٰ قریشی نے بہت سوچ سمجھ کے کہا۔ کیا ناممکن ہے؟ سلطان رہی نے پوچھا۔ کسی اور کو بات معلوم نہیں ہو سکتی، اس نے کہا۔ وسیم نے اپنی گردن کو دائیں بائیں حرکت دی۔ کیا پتہ ایئرپورٹ پر کسی نے تمہیں سوٹ کیس بدلتے دیکھ لیا ہو؟ جو بندہ ریڈی لے کر آیا ہو اس کا حلیہ کیسا تھا؟ میں نے کہا سبزی فروش تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو مال لے گیا وہ کوئی اور تھا، اسے ہم نے نہیں دیکھا۔ اس ریڈی والے نے بتایا کہ وہ گلی کے آخر میں سڑک پر ٹیکسی میں بیٹھا ہے۔ اس نے سبزی فروش کو دیکھا جو خالی ریڈی لے کر جا رہا تھا اپنے گھر۔ رئیس نے کہا ساری سبزی بیچنے کے بعد۔ میں نے کہا ہمیں کیا معلوم، اگر اس بندے نے خالی ریڈی دیکھی تو اسے 100 روپے دے کر یہاں بھیج دیا۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مصطفیٰ قریشی نے شک میں پڑ گیا۔ ہم نے معلوم کیا۔ رئیس نے بازو موڑ کے اپنے مسل دکھائے۔ ہم بھی کم حرامی نہیں ہیں پتر۔ وہ مسکرانے لگا۔ ریڈی والے کو شک نہیں ہوا؟ ٹیکسی والے نے اسے ایک جھوٹ بول کے مطمئن کر دیا تھا، غریب آدمی تھا، 100 روپے کے لالچ میں انکار نہیں کر سکا۔ تم نے اس کا پیچھا نہیں کیا؟ ہم اس کا پیچھا کیوں کرتے آخر؟ میں نے کہا۔ سلطان رہی بولا، ٹیکسی والے کی شکل دیکھ لیتے، اس سے کیا ہوتا؟ اچھی صورت ہوتی تو میں نے کون سا نکاح پڑھوانا تھا اس کے ساتھ؟ وسیم نے بہت مدلل جواب دیا۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ہی بندے ہوں۔ مصطفیٰ قریشی نے ہمارے موقف کو عبوری طور پر تسلیم کر لیا۔ لیکن کوئی اور بات ہوئی تو ہم پھر آئیں گے۔ میں نے کہا یہیں آنا، ساتھ والے گھر میں ہماری کوئی بیبے نہیں رہتی اور رہتا کہ آنا تاکہ ہم آج میں نے کہا یہیں آنا، ساتھ والے گھر میں ہماری کوئی بیبے نہیں رہتی اور بتا کے آنا تاکہ ہم آج سے اچھی خاطر تواضع کا انتظام کر رکھیں۔ مصطفیٰ قریشی نے جاتے جاتے رک کے پوچھا، ویسے تم لوگ کیا کرتے ہو؟ ابھی اتنی عمر نہیں ہے تمہاری، کس کے ساتھ ہو؟ رئیس نے کہا اس کا نام سنو گے تو تمہارے جسم کا ایک حصہ دماغے سے پھٹ جائے گا، اس لیے الٹے پاؤں لوٹ جاؤ، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا۔ تم سے پھر ملاقات ضرور ہوگی پتر، مصطفیٰ قریشی نے باہر کے دروازے سے نکل کے کہا۔ میں نے خالی ریوالور ان کی طرف پھینکے جو سیمنٹ کے فرش پر تیز آواز کے ساتھ گرے اور پھسلتے ہوئے دروازے تک گئے۔ یہ لے جاؤ، اگلی بار آؤ گے تو ضرورت پڑے گی۔ سلطان رئی نے جھک کے ریوالور اٹھائے اور دوڑ کے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کے اس نے رئیس کو پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا، اب بہادر بن رہا ہے، سب کے سامنے معطر کر دیا تھا، دور فٹے منہ۔ رئیس اس کی طرف دوڑا مگر وہ بھاگ کے اپنے استاد کے ساتھ ہو گیا جو ناک کے سیدھ میں جا رہا تھا۔ ہم نے ان کی گلی کے آخری موڑ تک دیکھتے رہے مگر انہوں نے ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ شاید سڑک پر کہیں کوئی گاڑی ضرور ہوگی جس میں کوئی ڈرائیور ان کی واپسی کی راہ دیکھ رہا ہوگا۔ یہ تو مشکل تھا کہ وہ مال اٹھانے پیدل آئے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد وسیم نے گہری سانس لے کر کہا، شکر ہے دفع ہوئے۔ رئیس نے کہا، تو شرط لگا لے مجھ سے، وہ پھر آئیں گے تجھے ٹھا کرنے۔ میں نے کہا ہاں، معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ وسیم کا چہرہ لٹک گیا، مگر میری کوئی غلطی نہیں اس میں۔ رئیس نے کہا، غلطی تیرے باپ سے ہوئی تھی بیٹا، اس نے خواہ مخواہ تجھے پیدا کیا۔ کوئی لونڈیا ہوتی تو سال ہی کسی کے کام آتی۔ میں نے کہا دیکھو مسٹر گلجار، آج تمہیں بچا لیا تقدیر نے، تمہاری تقدیر نے نہیں، اس عورت کی تقدیر نے جو تمہاری بیوی کہلاتی ہے۔ اب فیصلہ کر لو فوراً کہ چور ہو کدھر جانا ہے۔ وسیم نے کہا، میں گھر جاؤں گا، اپنے گھر، بس دیر مت کرو، ابھی چلو۔ میں نے کہا، اس نے ڈھیر کی صورت میں بکھرے ہوئے سامان کو دیکھا ابھی، لیکن یہ سامان کیسے جائے گا اس وقت؟ میں نے کہا، پاگل آدمی، تھوڑی سی مہلت مل گئی ہے، تو جان کی فکر کر، سامان قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، کوئی بھروسہ نہیں ان کا،
وہ باہر جا کے کہیں سے فون کریں اور انہیں پتہ چل جائے کہ تم نے ان کا مال کسی اور کو دے دیا ہے، غلطی تمہاری تھی یا نہیں، وہ گولی ضرور مار جائیں گے۔ وسیم گھبرا گیا۔ پھر کیا کروں؟ سامان سب چھوڑ دوں گا ایسے ہی؟ ایسا کون سا قیمتی سامان ہے؟ پرانے برتن، پرانا فرنیچر، پرانے کپڑے، یہ جان سے زیادہ پیارے ہیں؟ اچھا، میں ضروری چیزیں اٹھا لوں؟ ضروری نہیں، وہ چیزیں اٹھا لوں جن سے تمہاری شناخت ہونے کا ڈر ہو، وہ تمہارا سراغ ڈھونڈ نکالیں گے، رئیس نے کہا، پھر گولی مار دیں گے۔ افراتفری میں وسیم نے ایک سوٹ کیس خالی کیا اور پھر بھرا۔ 10 منٹ بعد رئیس ایک ٹیکسی پکڑ لایا اور وسیم کے گھر کو تالا لگا دیا۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ سوٹ کیس کے ساتھ خود بھی ڈکی میں گھسنا چاہتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کرنے دیا، اس سے ٹیکسی والے کو خام خواہ شک ہو جاتا۔ رئیس نے اپنا اطمینان پہلے ہی تیار کر لیا تھا کہ گلی کے آخر میں سڑک پر خطرے کے آثار نظر نہیں آئے۔ سلطان رئی اور مصطفیٰ قریشی کہیں روح پوش کھڑے ہوں اور بات ہے، کسی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں نے اور رئیس نے ریوالور بالکل ریڈی رکھے اور بہت دیر تک اپنے پیچھے آنے والی ہر گاڑی کو شک کی نظر سے دیکھتے رہے۔ وسیم کی حالت اس لڑکے جیسی ہو رہی تھی جو شوقین مزاجی کے باعث تعلیم ادھوری چھوڑ کر ہیرو بننے والی فلموں دنیا میں خوار ہونے کے لیے گھر سے بھاگ گیا ہو اور والدین اسے پکڑ کر لائے ہوں۔ جب خوف کے اثرات کم ہونے لگیں تو اس پر خجالت کا احساس غالب آنے لگا۔ یہ ایک فطری بات تھی، اسے یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ وہ کس منہ سے بیوی بچوں کا سامنا کرے گا۔ راستے میں ایک جگہ رئیس ٹیکسی سے اتر گیا۔ یا رب، ہم کیا کریں گے تیرے ساتھ جا کے؟ اس سین میں اپنا کوئی رول نہیں جس میں بچھڑتے ہوئے عاشق معشوق ملتے ہیں۔ میں نے کہا، عاشق معشوق نہیں، میاں بیوی۔ رئیس ہنسنے لگا۔ ہاں یار، وہ عشق محبت کا ڈرامہ تو شادی سے پہلے چلتا ہے، شادی کے سین پر تو فلم ہی ختم ہو جاتی ہے، لکھا ہوا آ جاتا ہے دی اینڈ۔ میں نے کہا، تو کہاں جائے گا اس وقت؟ میرے ساتھ چل، آدھے گھنٹے میں ملزم کو تھانے دار کے حوالے کر کے آتے ہیں۔ اب نہیں، اپن اس چیز سے پرہیز ہی کرے تو اچھا ہے جسے تھانے دار کہتے ہیں۔ میں نے کہا، کیوں، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تو شریفانہ زندگی گزار رہا ہے۔ شریفانہ؟ رئیس ہنسا۔ ابے بس، یہ کافی ہے، زندگی گزر رہی ہے اور باہر گزر رہی ہے۔ چوہا اور بلی ایک گھر میں ساتھ رہیں تو اچھا ہے، ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ اچھا، تو گھر جا کے انتظار کر میرا، ڈاکٹر رانجھا بھی آ گئے ہوں گے، ان کو تسلی دے ورنہ وہ پریشان بیٹھے ہوں گے۔ انسپکٹر بشیر تھانے کا راؤنڈ لگانے کے لیے نکلنے ہی والا تھا، مجھے وسیم کے ساتھ دیکھ کے وہ حیران رہ گیا۔ حالانکہ تھانے دار قسم کے لوگ نہ حیران ہونا جانتے ہیں اور نہ پریشان ہونا۔ قانون پر ہر قسم کے مجرموں سے نمٹتے ہوئے اور تفتیش کرتے کرتے ان کے چہرے بے حسی کی ایسی نقاب دار تہ چڑھ جاتی ہے جس کے نیچے سارے نرم رو جذبات کم ہو جاتے ہیں۔ خود میں نے انسپکٹر بشیر کو گھر سے باہر ویسا ہی دیکھا تھا جیسا کہ عام طور پر تھانے دار کو سمجھا جاتا ہے، ظالم اور سفاک، اپنے اختیارات کی جائز و پامال کرنے والا، شرفا کر قانون کی گرفت سے ڈرا کے اور مجرموں کو ڈھیل دے کر علاقے پر راج کروا کے اور اپنی راجدھانی یعنی تھانے میں بیٹھ کے رایا سے طاقت کا خراج وصول کرنے والا۔ لیکن ایک تھانے دار کی نجی زندگی میں جھانک کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ خود میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ گھر میں وہ ایک عام زندگی کے مسائل سے گھرا ہوا آدمی ہے، بیوی سے محبت کرنے والا اور ڈرنے والا شوہر ہے، بچوں سے پیار کرتا ہے، اس کے بہن اس کے لیے پریشان رہتا ہے، اپنی بہنوں کے لیے اس بہن کے لیے پریشان رہتا ہے، اس بہن کے لیے پریشان رہتا ہے جس کا بسا بسایا گھر اجڑ گیا تھا اور اس کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ اس نے پہلے وسیم کو بڑی محبت سے گلے لگایا۔ بھائی جی، آپ آ گئے، مجھے پتہ تھا آپ آؤ گے۔ وسیم کا خف سے برا حال تھا۔ یار، مجھے معاف کر دو، میں بہک گیا تھا۔ بشیر ہنسا۔ کوئی بات نہیں بھائی جی، انسان ہی بہکتا ہے نا، شیطان جو ہے بہکانے والا۔ معافی کس بات کی، آؤ اندر آؤ۔ چلو نا جی، اپنا ہی گھر ہے، آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا، سر جی ہم بھی چلیں اپنے گھر۔ وہ چونک کے پلٹا۔ اور یار معاف کرنا، اصل شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے، تم نے کمال کر دیا یار۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، ہوتا سب خدا کے حکم سے ہے، بندہ سارا کریڈٹ لے کے اسے اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ اور یار، بڑی بڑی باتیں مت کر، کام ضرور بڑا کیا ہے تو نے، مگر اتنا بڑا بھی نہیں ہو گیا کہ تو کہ ہمیں لاز کرنے لگے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے کہا، ہم کیا واعظ کریں گے کسی کو جی، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے، وہ پورا کر دیا۔ بشیر چودھری نے سر ہلایا۔ یہ کام تم نے کیا کیسے یار؟ میں نے کہا، یہ بڑی لمبی کہانی ہے اور اب سن کیا کریں گے، بندہ سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔
ڈرائنگ روم میں وسیم اکیلا صوفے پر بیٹھا دیوار کو گھور رہا تھا۔ شاید اسی میں اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ وہ اسے اعتماد کے ساتھ سیدھا اندر جا کے بیوی سے کہتا، لو بھائی ہم واپس آ گئے ہیں، خیر سے ہماری نظر اتارو، باری جاؤ ہم پر یہاں جوتے مارو ہمارے سر پر، جیسے تمہاری خوشی۔ بشیر چودھری نے کہا، لو بھائی جی آپ ادھر کیوں بیٹھے ہو، بھول جاؤ سب پہلے کی باتیں، وہ کیا کہتے ہیں نا، انت بھلا سو ہو بھلا، آل از ویل دیٹ اینڈز ویل۔ میں نے کہا، بشیر مجھے شرم آتی ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بشیر نے خوش ہو کے کہا، اور تم کہتے ہو کہ اس میں شرم کی کیا بات ہے، تو ہم تمہارا کیا کر لیتے؟ اچھا میں جا کے پہلے خود اسے بتا دوں، بڑا بھائی ہونا، ڈانٹ کے سمجھا بھی سکتا ہوں کہ اپنے آپ پر اور اپنی زبان پر قابو رکھے، اچانک تمہیں سامنے دیکھ کے اسے گلے لگا لے۔ اندر سے تو خوشی ہوگی مگر کچھ پتہ نہیں ان عورتوں کا کھوپڑی الٹی ہوتی ہے، نہ اس کی زبان بھی الٹی چلتی ہے۔ وہ اندر گیا تو میں نے کہا، وسیم اپنے معاملات کے تم خود ذمہ دار ہو، کیا اچھا ہے کیا برا یہ میں کیا سمجھاؤں تمہیں، بس یہ سمجھ لو کہ قدرت برے سے برے آدمی کو بھی بھلے اور شرافت کے راستے پر چلنے کا ایک موقع ضرور فراہم کرتی ہے۔ انسانوں کی عدالت میں ایسا نہیں ہوتا، کسی مجرم کو اصلاح کے لیے پہلے جرم پر سزا دیے بغیر چھوڑ دیا جائے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، وہ بولا۔ میں نے کہا، اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید آج تم کال کوٹری میں بیٹھے اپنی سزائے موت پر عمل درآمد کی تاریخ کا انتظار کر رہے ہوتے۔ میں نے تو قسم کھا لی تھی کہ تم کو تختہ دار تک پہنچا کے دم لوں گا، میں خود کو قتل کر دوں گا، لیکن قدرت بڑی رحم دل اور انصاف کرنے والی ہے، اس کے سامنے میری کیسے چل سکتی تھی؟ خدا کو منظور نہیں تھا کہ تمہاری وہ بیوی جس نے دکھ سکھ میں ہی نہیں تمہارے جرائم میں بھی تمہارا ساتھ دیا بیوہ کہلائے۔ شوہر کی محبت میں اندھی ہو جانے والی عورت نیکی بدی گناہ ثواب سب بھول جاتی ہے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا، اسے میں نے مجبور کر دیا تھا ورنہ وہ ایسی عورت نہیں تھی۔ بس اسی لیے جو میں نے سوچا تھا اور چاہا تھا اس کا الٹ ہو گیا۔ تم نے ایک گناہ یا جرم کیا تھا، خدا نے مجھے زیادہ سنگین جرم سے بچا لیا۔ اگر تمہارے بچے میرے ہاتھوں یتیم ہو جاتے تو زیادہ برا ہوتا۔ دست قدرت نے کیسے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ہی تمہیں زندہ سلامت واپس لاؤں اور تمہارا گھر اجاڑنے کی بجائے اپنی کوشش سے پھر آباد کروں۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ بھول جاؤ گے تو مجھے کیا فرق پڑے گا، شاید قدرت تمہیں دوسرا موقع نہیں دے گی۔ میں نے کہا، اور ابھی تم جذباتی ہو رہے ہو، بعد میں تم گالیاں دو گے مجھے کہ میرے $28,000 لے گیا چھین کے۔ نہیں نہیں، وہ بولا، $28,000 کیا ہوتے ہیں، تم نے میری زندگی بچائی، مجھے میرا گھر واپس دے دیا، بیوی بچے ملوا دیے۔ میں نے کہا، اب میں چلتا ہوں، یہ اچھا نہیں لگتا کہ اپنی بیوی سے تمہاری ملاقات کے سین میں مسٹر خام خواہ بھی نظر آئیں۔ اس نے مجھے روکنے کی واجبی سی کوشش کی، بشیر سے ملو گے؟ میں نے کہا، بس ہو گئی ملاقات، اب تم اسے بتا دینا، بالکل سچ سچ، ایک لفظ بھی مت چھپانا، اس کے بعد جیسا وہ کہے کرنا، وہ سب سنبھال لے گا، اور ہاں 2-4 دن بعد یا جب حالات سازگار ہوں میرے پاس آ جانا، میں مکان کو قانونی طور پر تمہارے نام کرانے کی کاغذی کارروائی مکمل کر لوں گا۔ مکان کل تمہیں خالی ملے گا، چابی کل بھی لے سکتے ہو، اور مگر میرا خیال ہے کہ فی الحال تمہارا یہیں رہنا بہتر ہے جب تک خطرہ ٹل نہ جائے۔ میں باہر نکلا لیکن فرار ہونے سے پہلے ہی پکڑا گیا۔ بشیر چودھری نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مجھے دیکھ لیا۔ اوئے تم بھاگ گئے، کدھر جا رہے ہو؟ مجھے بڑا ضروری تھانے میں پہنچنا ہے، ایک بندہ گزر گیا ہے۔ میں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعتراف جرم کر لیا تھا اس نے خود کشی سے پہلے یا نہیں؟ وہ ہنسنے لگا، ٹھیک ہے بھائی، یہ تو تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو، لیکن تھانے کے ایک کانسٹیبل کو گولی چلنے سے ایک حوالدار مر گیا ہے، ابھی تو یہی بتایا ہے کہ سپاہی سے گولی اتفاقیہ چل گئی، مگر کیا پتہ اصل بات کا، تم کھانا کھا کے جانا۔ میں نے کہا، بڑی مہربانی آپ کی، مگر میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ تمہارے گھر والے؟ ہاں جی میرے گھر والے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر انجا اور ماہی ہیر؟ وہ ہنس پڑا، یہ کیا کریکٹر ہے یار، انکل سرگرم اور ماسی مصیبتیں کی طرح۔ بس جی، دل جدھر مل جائے وہی اپنا گھر، ورنہ ماں باپ کے گھر سے کیا شریف شادیاں اپنے آشنا کے ساتھ فرار نہیں ہوتیں۔ بیٹے نہیں جاتے گھر چھوڑ کے، ان کو خدا نے اولاد سے محرومی کا دکھ دیا تو تھوڑا ساتھ دینے کے لیے مجھے بھیج دیا، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔